بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، عام انتخابات راولپنڈی ڈویژن میں ہونے والے خوفناک دھاندلیوں کے حوالے سے پنڈی ڈویژن کے کمشنر نے کیا انکشافات کیے ہیں اور اس نے اپنے آپ کو خودکشی کرنے پر کیوں مجبور کیا ہے، ان حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی بات چیت شیئر کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب کے ساتھ کمنٹس ضرور بھیجا کریں، اور اس ویڈیو کو آپ فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج جو الیکشن 8 فروری کو ہوتے ہوئے تقریباً 9-10 دن گزر چکے ہیں، تو آج راولپنڈی ڈویژن کے کمشنر لیاقت چٹھا نے جو پی ایس ایل کرکٹ کے جو ہو رہی ہے اس کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لینے کے موقع پر اس کا ضمیر اتنا جاگا ہے، اور اس نے اپنے ضمیر کی جو آواز بلند کرتے ہوئے 8 فروری کے اپنے ڈویژن کے جو میں ہونے والے انتخابات میں جو دھاندلی کا اعتراف کیا ہے، اور اس نے 70 ہزار والے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس کو ہروا کر 50 ہزار ووٹوں کے ساتھ ہارے ہوئے امیدواروں کو کس طرح جتوایا ہے۔ پہلے آپ اس کی یہ ویڈیو سنیں، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ 70-80 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے، ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جعلی مورے لگا کے سب کو ہروایا۔ کمشنر صاحب، جب جعلی مورے لگ رہی تھی اس وقت آپ نے کسی سے کہا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، اس کو روکا جائے؟ دیکھیں، میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہوں، اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، جو چیف جسٹس ہے، وہ بھی اس کام میں پورے شریک ہیں۔ کس کے کہنے پہ سب کچھ ہوتا رہا؟ یہ اتنا سب کچھ جو ہوا آخر کس کے کہنے پہ ہوتا رہا؟ کیوں پریشر پہ تھے؟ کس نے ایسا کیا؟ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ میرے باپ دادا بھی انگریزوں کے خلاف اور سکھوں کے خلاف جنگیں کرتے رہے ہیں، لڑتے رہے ہیں یہ ملک بنانے کے لیے۔ اب میں اس ملک کو توڑنے کا حصہ نہیں بن سکتا۔ کمشنر صاحب، آپ نے راولپنڈی کی بہت بڑی خدمت کی ہے، آپ نے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ میں 24 گھنٹے کام کیا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کو کمشنر چیف الیکشن کمیشن دباؤ میں لا رہا تھا کہ یہ کریں سارے کام، لوگ جیتوں کو آپ نے ہرایا، آپ کو نیند کیسے آتی رہی؟ کس طرح آپ کا ضمیر جاگ گیا؟ دیکھیں، میں نے راولپنڈی کے لیے 16 گھنٹے کام کیا ہے۔ میں نے یہاں رنگ روڈ بنایا ہے، ددوچا ڈیم بنایا ہے، ہولی فیملی ہاسپٹل بنایا ہے، جم خانہ بنایا ہے، میں نے لاری اڈے بنائے ہیں، مزدوروں کے لیے سینٹر بنائے ہیں، منشیات کے اڈے سینٹر بنائے ہیں۔ سب کچھ میں اپنے ملک کی بہتری کے لیے کرتا رہوں، لیکن آخر پہ میں نے جو اس ملک کے پیٹ میں چھرا گھونپا ہے، مجھے وہ سونے نہیں دیتا۔ میں یہ سکون کی موت مرنا چاہتا ہوں۔ میں جو میں نے ظلم کیا ہے، مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے، اور باقی بھی اس ظلم میں جو لوگ شامل ہیں، پولیس بھی شامل ہے؟ ان کے نام بتائیں گے جو لوگ آپ کے ساتھ یہاں پر تھے، سینئر افسران جو بھی تھے؟ ناظرین، ابھی آپ نے اس کی خود زبانی جو پریس کانفرنس کی ہے جہاں پر میڈیا سے اس نے ایسے بڑے انکشافات کیے ہیں کہ جب اس کی الیکشن والے دن پنڈی ڈویژن میں نیشنل اسمبلی کی 7 اور صوبائی اسمبلی کے 14 سیٹوں پر کس طرح دھاندلی کی گئی ہے، کس طرح ٹھپے لگا کر جہاں پر 70 ہزار کے ووٹوں سے جیتنے والے کو ہروایا گیا ہے اور ہارے ہوئے کو کس طرح جتوایا گیا ہے، تو پھر اس کا ضمیر جاگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اتنے دن سے سو پا نہیں رہا تھا، اور آخر کار اس نے خودکشی کا بھی سوچا۔ پھر اس کو یہ ذہن میں خیال آیا کہ خودکشی ایک حرام ہے، اس چیز میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ چیف کمشنر راولپنڈی چٹھا کو یہ انکشافات پہلے دن کیوں نہیں کرنے چاہیے تھے جو آج 9 دن کے بعد اس نے کیا؟ اور دوسرا، اس نے پھر چیف الیکشن کمشنر کا بھی نام لیا ہے، جو آپ لوگوں نے سنا ہے، چیف جسٹس پاکستان کا بھی اس نے کہا ہے کہ یہ بھی ذمہ وار ہے۔ اب یہاں پر اگر اس طرح کے ایک 20 گریڈ کا بیوروکریٹ جس کا فیوچر ہے اور ڈی ایم جی سے ایک بیوروکریٹ کا تعلق ہو، تو وہ ایسے الزامات اپنے اوپر کیوں لگانے جا رہے ہیں؟ اور ایسے موقع پر جبکہ ملک پہلے معاشی اور سیاسی لحاظ سے کتنا جو ہے نا ایک بحران میں جھگڑا ہوا ہے، اگلے
تیسری قسط جو آپ کو قرضے کی IMF سے ملنی ہے اس کا اب کیا بنے گا؟ پرسوں منڈے سے انہیں انتخابات کو کالعدم قرار دینے کے لیے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرنے جا رہی ہے۔ تو یہاں پر اب وہ جو کینڈیڈیٹ جن کو ہروایا گیا ہے بقول چیف کمشنر پنڈی کا کہ چٹھا کا، تو پھر کل تو وہ بھی امیدوار جو ہارے ہوئے وہاں پہنچیں گے۔ لیکن سب یہاں پہ سوال تو ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ پورے ملک میں تمام انتخابات اور تمام پارٹیاں انکلوڈ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، PTI جس کے آزاد اراکین تھے جو ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اراکین کو ان کی وفاداریاں چاہیے، تو یہ تو مشکوک ہو گئے ہیں۔ اب کون کل جو ہے وفاق میں اور صوبوں میں حکومت بنانے جائے؟ مولانا فضل الرحمان نے خود نواز شریف کی اپنی لاہور والی سیٹ کے لیے کیا کہا تھا کہ نواز شریف کی لاہور والی سیٹ جو جیتی ہوئی ہے وہ بھی ایک مشکوک ہے۔ اب اس طرح تو باقی چیزوں پر ہے، لیکن یہ بیوروکریسی کا جو ضمیر جاگا ہے، تو اس پہ یہاں پہ مجھے ایک چیز یاد آتی ہے کہ پیر پاگاروں نے جو گزشتہ دن جو جمعے کو جامشوروں میں سندھ میں جو ایک جلسہ کیا تھا اور وہاں پہ اتنے بڑے جلسے خطاب کیا، اس نے پھر ایک ایمرجنسی کی بات کی، مارشل لا لگنے کی بات کی، کہا کہ یہ 10 ماہ سے زیادہ حکومت ابھی بنی نہیں ہے تو وہ حکومت 10 ماہ سے زیادہ چل نہیں سکے گی۔ یہ سب کس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں اور اس سے کیا آیا یہ ملک کے لیے سب کچھ بہتر ہو رہا ہے؟ لگ تو یہ رہا ہے کہ ملک کے خلاف یہ کہ سازش بھی ہو سکتی ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اب اس کی اگر جو سب جماعتیں اگر مل کر بھی اس کی کمیشن بنانے کے لیے تحقیقات کرنے کی لازمی یہ ڈیمانڈ کریں گی۔ PTI کے گوہر جو MNA ہیں منتخب، اس نے تو ایڈوکیٹ نے تو کہہ دیا ہے، لیکن ساتھ میں مشہور قانون دان بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن نے بھی بڑی بات کہی ہے۔ اس نے کہا کہ اب تو یہ ایک قسم کا جو ہے چیف الیکشن کمشنر ان سب کے اوپر کو قانون کے کٹڑے میں لانا چاہیے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس طرح میں یہ کہتا ہوں کہ اگر لوگ کل یہ ڈیمانڈ کر لیتے ہیں کہ اگر چیف جسٹس پاکستان انکوائری، لیکن چیف جسٹس کے کیونکہ اپنا ایک رول PTI سے بلے کا نشان چھینا گیا ہے، تو اب اس کا وہ کردار کہاں رہے گا؟ اس کی اگر کمیشن بنتی ہے تو اس کو کون قبول کرے گا؟ تو اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ملک کے اندر ایسے ایماندار شخص کی سربراہی میں کمیشن بنایا جائے اور اس انتخابات کے تمام نتائج کو روکا جائے۔ کوئی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہونا چاہیے، پہلے اس کی انکوائری ہونی چاہیے، سچ اور جھوٹ کا وہ کہتے ہیں دودھ اور پانی کا ایک حساب ہونا چاہیے کہ کیا ان چیزوں میں کمشنر پنڈی کے باتوں میں کتنی حقیقت ہے یا جھوٹ ہے یا اس نے کسی کے تھریڈ پہ تو نہیں کہا ہے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا، کل کسی اور موضوع سے بات کروں گا، جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔